سوچیں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور اچانک خبر آتی ہے کہ اسرائیل یا امریکہ نے ایران پر ایٹمی حملہ کر دیا ہے۔ ایک ویسا ہی یا اس سے بھی خطرناک ایٹمی دھماکہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی میں امریکہ پہلے ہی کر چکا ہے۔ صرف ایک دھماکہ اور اگلے 24 گھنٹوں میں دنیا بدل جائے گی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ پہلے 24 گھنٹوں میں دنیا میں کیا ہوگا اور اس حملے کے بعد دنیا کی جیو پولیٹکس میں کیا تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ جس شہر میں یہ بم دھماکہ ہوگا وہ صرف 10 منٹ میں ہی پوری طرح فلیٹ ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے اس بار حملہ ہیروشیما اور ناگاساکی والے حملے سے کئی گنا بڑا ہو، اور ہلاکتیں بھی لاکھوں میں ہونے کا امکان ہے، جس کے صرف 24 گھنٹوں بعد ہی پوری دنیا کی جیو پولیٹکس تبدیل ہو جائے گی۔ دنیا کی ایٹمی طاقتیں خاص طور پر رشیا، چائنا اور نارتھ کوریا چپ نہیں رہیں گے، اور یہیں سے ورلڈ وار 3 کا آغاز ہوگا، چاہے وہ کولڈ وار کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ ایک طرف یورپی اتحاد ہوگا اور دوسری طرف چائنا، رشیا، نارتھ کوریا اور پورا مڈل ایسٹ۔ ہم سب سے پہلے اسرائیل اور امریکہ کے نیوکلیئر فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں۔ اسرائیل جس کے پاس آج کے دور میں 90 کے قریب نیوکلیئر وار ہیڈ موجود ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس ان کی گنتی ہزاروں میں ہے۔ ایران ابھی تک امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے کوئی نیوکلیئر وار ہیڈ نہیں بنا سکا۔ اب اگر امریکہ یا اسرائیل نیوکلیئر اسٹرائک کرتے ہیں تو یہ تاریخ کا دوسرا ڈائریکٹ ایٹمی حملہ ہوگا۔ حملے کے فوراً بعد ہی لاکھوں لوگ تو مریں گے ہی، لیکن لوگوں کے مرنے کا سلسلہ لمبا اور طویل ہوگا۔ حملے کے بعد نیوکلیئر ریڈیشن پھیل جائے گی، جس کا اثر نہ صرف ایران بلکہ پاکستان، سعودی عرب اور عراق میں بھی واضح ہوگا۔ حملے کے فوراً بعد ہی ہوتی اور حزب اللہ جیسے ایران کے پراکسی گروپ امریکہ کے بیسز پر نان اسٹاپ حملے کریں گے۔ رشیا ایران کو امریکن اور اسرائیلی بیسز پر اٹیک کرنے کے لیے انٹیل سیٹلائٹ سپلائی کرے گا۔ ہو سکتا ہے رشیا یوکرین کی وجہ سے ڈائریکٹ لڑنے کے لیے میدان میں نہ کودے، لیکن ویپن سٹاک پائل سے مدد کرتا رہے گا۔ سب سے سخت رد عمل یہاں چین کا ہوگا۔ چائنا سب سے پہلے یونائٹڈ نیشن میں ایک ایمرجنسی سیشن بلائے گا اور UN کے سیکیورٹی کونسل سے ویٹو کر دے گا۔ چائنا پوری دنیا کی ایٹمی پاورز کو سمجھائے گا کہ اب امریکہ کی ہیجمنی ختم کریں۔ چائنا ایران کو امریکہ سے جنگ کے لیے اپنا ایڈوانس ریڈار سسٹم اور میزائل کمپوننٹ سپلائی کرے گا۔ چین امریکن ڈالر سے ٹریڈ بھی بہت کم کر دے گا، جس سے امریکہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا اور چین پیسیفک اوشن میں فری ہو کر تائیوان پر موو کر سکے گا۔ اس کا بہت بڑا نقصان انڈیا، پاکستان اور یورپ کو بھی ہوگا۔ آئل $200 سے $250 فی بیرل تک پہنچ جائے گا، جس سے مہنگائی آسمان چھو لے گی۔ پوری دنیا کا گلوبل اور اکنامک سسٹم برباد ہو جائے گا۔ اسٹریٹ آف ہارموز مکمل طور پر بند ہوگا اور آخر کار پورا مڈل ایسٹ امریکہ پر پیچھے ہٹنے کے لیے دباؤ ڈالے گا، جبکہ ایران کو پوری دنیا کی حمایت حاصل ہوگی، اور ایران اس وقت بھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ کوئی بھی ملک ڈائریکٹ امریکہ اور اسرائیل سے جنگ نہیں کرے گا، لیکن پوری عالمی دنیا اور یونائٹڈ نیشن امریکہ کی مخالفت اور ایران کی حمایت کریں گے، اور کچھ دنوں میں ہی نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اس کے بعد ایران اسرائیل پر فل فلیج اٹیک کرے گا۔ اس بار ایران کے ساتھ مڈل ایسٹ بھی کھڑا ہوگا، جو ابھی تک چپ تھے، اور چائنا، نارتھ کوریا اور رشیا اس کی بیک بون کی طرح مدد کریں گے، جبکہ اس بار امریکہ پہلے کی طرح یونائٹڈ نیشن اور گلوبلی دباؤ کی وجہ سے اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر سکے گا۔ یہ سب پہلی بار اسرائیل کسی جنگ میں اکیلا کھڑا ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ اس بار وہ جنگ ہار جائے گا اور آکوپائڈ فلسطین پر سے اپنا انفلوئنس کھو بیٹھے گا۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کہ امریکہ جنگ ہارتا دیکھ کر ایٹمی جنگ کا قدم اٹھائے گا؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔